مرد کا چہرہ اس کی داڑھی کے ساتھ ہے اور ہم شیو کر کے کہتے ہیں میں اور بیگم بیٹھے ہوں تو بالکل برابر ایک پارٹی لگے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی فکر سب سے پہلے یہ سوچ شیطان کے دماغ میں آئی تھی. میری باتیں غلط ہو تو مجھے ٹوک دینا، مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہو تو پھر اس دل کو سمجھا لو. شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کے سامنے بڑے خوشنما باغات بنوں گا، میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان چیر دیتے ہیں. یہ حکم کس نے دیا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ تبدیل کر ڈالیں گے. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، اور مالک کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بولو، فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. شیطان کہتا ہے میں اس سے صورت کو بدلواؤں گا. اللہ کہتا ہے اس کی صورت میں نے بڑی پیاری بنائی ہے. اللہ کے لیے اپنے دل میں فیصلہ کیجئے، داڑھی شیو کر کے ووٹ میں شیطان کی صندوقڑی میں ڈال رہا ہوں یا اللہ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں. شیطان نے یہ جملے کہے تھے کہ میں اپنے نصیب لوں گا، اپنا حصہ لوں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا، اور جو میرے پیچھے آئیں گے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کر ڈالیں گے. داڑھی کو مونڈنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے. داڑھی کو مونڈنا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہے. قرآن بیان فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن تولا، اور جو منہ پھیر لے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے اے نبی آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا. آپ اپنا پیغام پہنچا دو، اپنے رب کی آیات پہنچا دو. جس نے آپ کی مانی وہ حقیقت میں اللہ کی مان رہا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا نافرمان ہے. آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، پھر اس کا حساب اللہ پر. اور داڑھی نہ رکھنا کافروں کی مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں یہ روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا. جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. داڑھی رکھنا انبیاء سے مشابہت ہے، داڑھی رکھنا انبیاء کے صحابہ سے مشابہت ہے، اور داڑھی کو شیو کرنا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی قوم میں سے اٹھایا جاتا. اسی طرح داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مشابہت کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور ان مردوں پر جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ. اور داڑھی مونڈنا اپنے جسم کا مسئلہ کروانا ہے. مسئلہ کا مطلب ہے شکل کو بگاڑنا. عمر بن عبدالعزیز سے ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے. کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے کچھ دلیلیں دیتے ہیں، آئیے ذرا ایک دو دلیل وہ بھی دیکھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. داڑھی کٹوانے کے دلائل ترمذی میں ہے ان النبی کان یاخذ من لحیته من عرضها وطولها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے عرض اور طول سے کچھ بال لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیا کرتے تھے.
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا، اس کی بیان کردہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا، جس راوی نے یہ روایت بیان کی محدثین کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث انسان ہے، یہ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا، اور اس حدیث کے بارے میں سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور اس میں عمر بن ہارون البلخی ہے جو متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے، اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بنتی۔ دوسری دلیل داڑھی کٹوانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے، لیکن دونوں کنپٹیوں سے، سائڈوں سے کوئی بال لینا چاہے تو لے لے۔ تاریخ بغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں راوی عطا بن ابی رباح سے بیان روایت کرتا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو احمد بن الولید نے نقل کیا جو حدیث سے گھڑا کرتا تھا، اور یہ روایت صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ منکرین داڑھی کو معاف کرنے کے منکر، کاٹنے کے قائل، ان کے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اب وہ بعض صحابہ کے اعمال سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے، اور جو ایک مٹھ سے زیادہ ہوتی اس کو عبداللہ ابن عمر کاٹ لیا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر جب حج یا عمرے میں سر کے بال منڈواتے تو داڑھی اور مونچھ سے بھی کچھ بالوں کو لے لیتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم داڑھی کے طویل بالوں کو معاف کرتے تھے، لیکن حج اور عمرے میں تھوڑی سی اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اب یہ ایک دو دلائل سامنے رکھیے، اور پھر پہلی بات یہ داڑھی کہاں جا کر کاٹتے تھے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کب کاٹتے تھے جی؟ حج اور عمرے پہ، اور ہم کب کاٹتے ہیں؟ ہر چھٹی والے دن۔ کیا یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے؟ جس نے کٹوانی ہے پہلے 6-7 ہزار ریال لگا کے جائے نا حج کرنے اور پھر وہاں کاٹے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو کہ یہ صحابی کا فعل ہے، یہ ٹکرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور جب کسی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا جائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قاعدہ ہے کہ اعتبار صحابی کے اس قول کا ہوگا جو اس نے نبی سے نقل کیا ہو، نہ کہ اس کے اعتبار ہوگا جو اس کی اپنے رائے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو ہمارے لیے حجت عبداللہ ابن عمر کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ